بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاکستان میں رہنے والے اہل ایمان رمضان المبارک کے 29ویں روزے کو اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ممکنہ طور پہ آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں قلبی روزہ عطا فرما دے، لیکن یہ یقیناً چاند کی روزے پہ منحصر ہے۔ بس جیسا قلبی آپ سے گزارش شروع میں کی تھی، آج بھی رات کو جو اپنے خواجہ شریف کا ایک بڑا کیفیت والا پروگرام تھا، اگر آپ نے سماعت فرمایا ہو، ورنہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اسی پیج پہ براہ راست ہوا تھا، اس میں بھی اور بار بار یہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جب جا رہا ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیت کریں کہ جو اعمال خیر رمضان المبارک میں معاملات کا حصہ تھے، رمضان المبارک کے بعد بھی ان کو اپنے معاملات کا حصہ رکھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا یہی مقصد ہے کہ انسان اس میں پریکٹس کرے اور پھر سارا سال اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ ایک عمل بالخصوص ہر وقت اپنے معاملات کا حصہ رکھیں، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جسے درود و سلام کہتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھنا، اس کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں۔ یہ وہ عمل ہے جو 1000% جس کے جو رد نہیں ہوتا، جو یہاں سے انسان پڑھتا ہے اور وہاں سے اس کا جواب آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑھے نا تو میں خود اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی حیات مبارکہ کا وہ انداز مبارک اپنا لیں گے، یعنی قبر انور میں جلوہ گر ہو جائیں گے، تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، اور فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر میرے جد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھی کہ کیا یہ پھر اسی طرح کی حیات ہے کہ جس طرح شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور نبی کو بھی رزق دیا جاتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس کی تفسیر یہ ہوگی، اس کی تشریح یہ ہوگی کہ فنبی اللہ حی یرزق، رزق اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو کائنات میں تقسیم کریں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی سے بھی مجھ پہ درود پڑھے تو میں اس کے سلام کو، اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور خود اس کو جواب عطا فرماتا ہوں۔ اور محدثین نے یہاں تک کہا کہ حضور نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں خود اس کی آواز سنتا ہوں، جس آواز سے، جس عقیدت سے وہ میری بارگاہ میں، ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایسا عمل ہے جو ہے ہی مقبول عمل۔ اور آپ خود سوچئے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں ہر درود کا جواب عطا فرماتا ہوں، لیکن آپ خود سوچئے اگر امتی 1000 بار حضور پہ سلام بھیجے اور ایک بار مدینہ شریف سے سلام آ جائے تو اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درود و سلام کی بہت برکت ہے۔ ابن ابی دنیا اس حدیث کو لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کا ایک غلام، اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اعمال تولا جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی، جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ ابن آدم علیہ السلام، ابن ابی دنیا میں تفصیل سے موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کو آواز لگائیں گے کہ یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی تہمت مبارک، اپنا لباس مبارک کیوں اٹھا کے، جس طرح اگر دوڑنا ہو نا، اللہ اکبر، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، حضور علیہ السلام یوں اپنا لباس مبارک اٹھا کے اپنے اس غلام کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، کیا شان بندہ نوازی ہے آقا علیہ السلام کی۔
حضور اپنا لباس مبارک اٹھا کے اس غلام کی طرف دوڑ لگا دیں گے اور جا کے کہیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میرا ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور فرمائیں گے اس کو واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، حضور علیہ السلام تو جب چاہیں جس کو چاہیں اشارہ کر کے جنت میں داخل فرما سکتے ہیں۔ خوب کہا کسی نے کہ بخشش آپ کے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن آپ کے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، لیکن رسول اللہ تو ابرو کا اشارہ کر دیتے تو اس نے جنت کی طرف چلے جانا تھا، واپس لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے رسول اللہ کو اختیار دے رکھا ہے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک شخصیت دی کہ شفاعت مصطفیٰ سے مراد صرف ایک دعا ہے کہ حضور علیہ السلام صرف ایک دعا کریں گے، یہ شفاعت ہے۔ یا بھئی جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا آلریڈی ہوگا ان کی شفاعت کا حضور کو حکم دے دے گا اور حضور شفاعت کر دیں گے اور وہ اس شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ شفاعت کی تعریف یہ ہے، شفاعت کی تعریف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے بھائی، شفاعت یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے، حضور جس کا چاہیں نامہ اعمال پہ نظر ڈال کے اعمال کا پلہ بھاری کر سکتے ہیں۔ حضور جس کو جہنم میں جاتے دیکھیں ایک نظر سے اس کا رستہ خلد بری پہ موڑ سکتے ہیں۔ حضور جس پہ ایک نظر ڈالیں ایک نظر سے پل صراط پار کرا سکتے ہیں۔ جہنم میں کسی پہ نظر ڈالیں اس کو ایک نظر سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی حضور کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ حدیث بخاری کے مطابق تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہوگی، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہوگی کہ جس کو چاہیں گے اللہ کی اجازت سے جہنم سے نکال کے، بخاری میں موجود ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، جنت میں داخل کر دیں گے۔ خیر حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پتہ نہیں کہ یہ میرا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں واپس پیش کیا جائے، واپس حاضر کیا جائے، واپس اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کو حاضر کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے عرض فرمائیں گے اس کا نام اعمال پھر تولا جائے، اس کا نام اعمال پھر تولا جائے گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضور علیہ السلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اس کے اعمال نامے میں رکھیں گے۔ اس کاغذ کا آنا ہوگا کہ وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ امتی عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا کہ جو میری تمام جو ہے وہ گناہوں پہ بھاری آ گیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور جواب عطا فرمائیں گے کہ اس میں تمہارا وہ پڑھا گیا درود تھا جو تم میری محبت میں میری ذات اقدس پہ بھیجا کرتے تھے۔ یعنی درود و سلام کی اس قدر برکت ہے، اس قدر اہمیت ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی دعا کے وقت کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور 3 حصے جو ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی باقی باتیں کرتا ہوں، باقی فریادیں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہو سکے تو درود میں اضافہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا کر لوں کہ 2 حصے درود بھیجوں اور 2 حصے جو ہے اللہ سے باقی باتیں کروں۔ حضور نے فرمایا ہو سکے تو درود میں اضافہ کر لے۔ اس نے کہا سرکار پھر ایسا کروں کہ 3 حصے آپ پہ درود بھیجوں اور 1 حصہ اپنی باقی عرضیاں کروں۔ حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر تو سارا وقت میرے پہ درود و سلام پڑے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے تیری ہر خواہش تجھے عطا فرما دے گا، تیرا ہر گوہر مقصود جو ہے وہ بغیر مانگے تجھے مل جائے گا۔ اچھا اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ذرا درود و سلام کا اور حضور علیہ السلام کے ذکر کا یہاں سے آپ مقام کا اندازہ لگائیں۔ کوئی بھی آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا نا تو وہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ اللہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے وہ معبود ہے، وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ روزے ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، یہ تمام اعمال ہم نے کرنے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کا حکم فرماتے ہوئے وہ سب سے پہلے ارشاد فرماتا ہے یاد رکھنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کریم پہلے فرما رہا ہے یاد رکھنا میں بھی درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا درود صرف دعا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
کہ جو درود تم رسول اللہ کے لیے پڑھو گے نا، اس کا رسول اللہ کو تمہارے سے فائدہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ وہ ہیں جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پہ تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ جس کو اللہ درود بھیج رہا ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہم دعا کر رہے ہیں، انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اس سے صاحب مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو بتایا کہ میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، کوئی رسول اللہ کو اپنے درود کا محتاج نہ سمجھے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے نا، جو یا ایھا الذین آمنوا اس قافلہ ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرے۔ اور پھر اہل ایمان کی تعریف بھی بیان فرما دی کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ہر وقت میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ عمل وہ ہے کہ جس کو لا شریک خود رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، اور وہ لا شریک اس عمل میں درود و سلام میں مخلوق کو شریک ہونے کا حکم فرماتا ہے کہ یہ میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اچھا، اب اس پہ ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور کافی بات ہو سکتی ہے، میں تھوڑی سی آپ سے چند منٹ آپ سے اور مخاطب ہوتا ہوں۔ اللہ کریم یہ جو ارشاد فرمایا، اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اب اس پہ آپ خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، تب بھی آیت کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے، وہ پڑھیں گے تو حکم پورا ہو جائے گا۔ خالی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے تب بھی آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں مفسرین کہتے ہیں، مجھے بالکل صوفیاء کے اس سارے ڈائلاگ کا اور اس کلام کا بھی بخوبی علم ہے کہ یہ ایک عاجزی ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی اللہ، کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو حضور علیہ السلام پر درود بھیج دے، یا ایک عاجزی و انکساری ہے، یا تاکہ وہ اس طرف سے آئے، تاکہ پھر اس طرح اس کو بنا کے، وہ ساری ڈائلاگ میرے علم ہے۔ لیکن یہاں پر عقیدے کی اب اگر میں بات کروں تو امام علوسی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم تب پورا ہوگا جب انسان حضور کو حاضر و ناظر جانے گا، اس کی بالکل حکم پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہے اللہم صلی اللہ، یا اللہ تو درود بھیج، اللہ فرماتا میں بھیج رہے ہیں، اب اہل ایمان تم میرے حبیب پر درود بھیجو۔ امام علوسی کہتے ہیں اس آیت کا حکم بدرجہ اتم تب پورا ہوگا کہ جب تم رسول اللہ کو اپنی سامنے حاضر جانو گے، یہ مانو گے کہ رسول اللہ سن رہے ہیں، پھر رسول اللہ کو مخاطب کرو گے، کہا قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، اس آیت کا حکم تب پورا ہوگا جب تم اس انداز میں رسول اللہ پر درود و سلام بھیجو گے۔ اور امام باقی نے تو کہا ہے کہ اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو تم حضور کو مخاطب کر کے خود کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ امام باقی نے کہا ہے۔ تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کو مخاطب کرے، حضور پر درود و سلام پڑھے، جیسا میں نے آغاز میں کہا کہ یہ مقبول عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتی ہیں، انسان درود و سلام پڑھتا ہے ان کے ساتھ تو وہ درجہ قبولیت پہ پہنچتی ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اول اور آخر درود پڑھتے ہیں، بیچ میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی شان کے شایع نہیں ہے کہ پہلے عمل کو بھی قبول کر لے، آخری عمل کو بھی قبول کر لے اور بیچ والے کو نہ قبول کرے، کیونکہ درود و سلام مقبول عمل ہے۔ صوفیاء نے کہا ہم پہلے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، بعد میں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، تاکہ جو دعا ہے اور جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک مقام پہ کھڑا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ حضور علیہ السلام کو وہ صحابی گیا، اس کو بلا کے لایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں کھڑا آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا عین اسی مقام پہ ملائکہ آسمان پہ ایک جھمگٹا لگائے تمہارا درود و سلام سن رہے تھے۔ تو درود و سلام سے جو برکات کا نزول ہوتا ہے، جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درود و سلام پڑھنا یہ اپنی عادت بنائیے، اس کو ہر وقت اپنی عادت میں شامل رکھیں، ہاتھوں سے کام کریں، زبان سے باتیں کریں، لیکن دل اور خیال کو ہر وقت حضور علیہ السلام کی طرف رکھیں اور درود و سلام سے اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مطاف میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے اور اس کی زبان پہ مستقل درود و سلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس مقام سے اس مقام تک یہ دعا پڑھنی ہے، ادھر سے ادھر تک یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ اس کو بتاؤں، کہا کہ میں جب اس کو جا کے بتانا چاہا تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے جو درود و سلام میں دیکھ لیا
میں اب درود و سلام پڑھوں گا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کے لہجے کی پختگی نے مجھے اندازہ لگایا کہ اس نے واقعتاً کوئی بڑی چیز دیکھی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ طواف ختم کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے طواف ختم کیا تو میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ جوان تو نے درود و سلام میں ایسا کیا دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس جوان نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں تھا، حج کا ایام قریب آئے، کہا کہ میرا باپ بے حد گناہ گار تھا، بے حد گناہ گار تھا میرا باپ۔ میں نے چاہا کہ آخری وقت میں حج کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو حج کے لیے راضی کیا اور لے کے حج کی طرف نکلا۔ یہ واقعہ حضرت سفیان ثوری بیان فرما رہے ہیں جو اس نوجوان نے آپ کے آگے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں حج کے لیے لے کے نکلا اپنے والد کو تو رستے میں والد کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے گناہ ایسے تھے، ظاہر ہے اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے کسی کو باپ ہے کہا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نور کے جلوہ میں ایک شخصیت تشریف لاتے ہیں، میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو میرے والد کا چہرہ منور ہو جاتا ہے اور وہ تشریف لے جانے لگتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو کہتے ہیں کہ اس شخصیت نے تعارف کرایا کہ میں تمہارا اور اس کا نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی لیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا اسم گرامی لیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہا کہ میں حیران ہو گیا، میں تڑپ گیا، میں کہا یا رسول اللہ یہ گناہ گار شخص اور آپ اس کے لیے یہاں آپ نے کرم نوازی فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ محبت میں ڈوب کے میرے سے درود و سلام پڑھا تھا، میرے سے اس نے اتنی محبت سے میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجا تھا کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے وقت آخر میں اس کی دستگیری نہ فرموں۔ وہ کہتے ہیں پھر یہاں تک نہیں ہوا، قافلے آگے پیچھے سے لوگوں کے جمکٹا اکٹھا ہو گیا، آگے پیچھے سے آنا شروع ہو گئے، کوئی میرے باپ کو غسل دے رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کے پاؤں چوم رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم ہو کون؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کہ یہ کون ہے یا تم کون ہو، ہمیں صرف یہ پتہ ہے ہم اپنے علاقوں میں تھے، غیب سے ندا آئی کہ فلاں شخص کی فلاں مقام پہ ایک شخص کی میت پڑی ہے، جس نے اس کا جنازہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ برکت ہے درود و سلام کی۔ یہ اگر کوئی انسان حضور کی محبت میں ڈوب کے درود و سلام پڑھے تو اس پر اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عنوان تو ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں ابھی یہاں کھڑے ہو کے بات کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یقین اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔